و معارف کو آسان کر کے سکھاتا ہے مکتب علوم شریعت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سورہ بقرہ آیت کا نشان 108۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے اس قسم کے سوال کرو جیسے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کیے جا چکے ہیں، اور جو شخص ایمان کے بدلے کفر اختیار کرے وہ یقیناً سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ یہودیوں نے مسلمانوں کو اسلام سے متنفر کرنے کے لیے جو طریقہ اختیار کیا، یہاں اس کا بیان ہے۔ وہ کریت کر طرح طرح کے سوال مسلمانوں کے سامنے پیش کرتے اور انہیں کہتے کہ اپنے نبی سے یہ بات پوچھو، وہ بات پوچھو، یہ سوال کرو، وہ سوال کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کے باوجود خود یہودیوں کا یہی طرز عمل رہا۔ وہ اپنے نبی سے نامعقول اور غیر ضروری سوالات اور مطالبے کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو خبردار کر رہے ہیں کہ اس معاملے میں یہودیوں کا طرز عمل اختیار کرنے سے بچو۔ قیل و قال اور بال کی کھال نکالنے سے پچھلی امتیں تباہ ہو چکی ہیں۔ تم اس سے پرہیز کرو۔ جن سوالات کو اللہ اور اس کے رسول نے نہیں چھیڑا ان کی کھوج میں نہ لگو۔ سوال اگر کسی مسئلے، کسی سنجیدہ تحقیق یا دریافت کے لیے ہوں تو باعث رحمت ہے، لیکن جب ان کا مقصد محض ضد اور شرارت ہو یا اعتراض صرف اعتراض کی غرض سے ہو تو سوالات ایک لعنت بن جاتے ہیں۔ ایسے سوالات ایمان و ہدایت کی طلب کے لیے نہیں کیے جاتے بلکہ ایمان کو کفر سے بدلنے کی نیت سے کیے جاتے ہیں۔ جو لوگ یہ روش اختیار کرتے ہیں وہ یہودیوں ہی کی طرح صراط مستقیم سے بھٹک جاتے ہیں۔ چونکہ اس سوال کے پیچھے در حقیقت یہودی تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف اشارہ کر دیا تاکہ ان پہ واضح ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ان کی شر انگیزیوں سے بے خبر نہیں ہے۔ بار بار سوال کرنے سے پابندی اور مشکلات میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور ایک آسان حکم مشکل صورت اختیار کر لیتا ہے۔ اس لیے جو حکم تمہیں دیا جاتا ہے اس پر عمل کرو، اور جن کاموں سے منع کیا جاتا ہے ان سے باز آ جاؤ، کیونکہ اسی میں نیکی، بھلائی اور کامیابی ہے۔ علوم و معارف کو آسان کر کے سکھاتا ہے مکتب علوم